نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، الاعلی ہے. یہ جملہ ہم کب پڑھتے، یہ ذکر ہم کب کرتے؟ جب ہم سجدہ کرتے ہیں. سجدے میں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ سب سے نیچے زمین پر. ہمارا ماتھا اور ہمارا ناک زمین پر لگا ہوتا ہے اور ہم اپنے منہ سے کیا دہرا رہے ہوتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ہم ایک طرح سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے رب، میں تو نیچے ہوں، میں تو ایک حقیر انسان ہوں، لیکن بلندی تو تیرے ہی لیے ہے. تو ہر اعتبار سے بلند ہے، بہت ہی بلند، بہت ہی اونچا. اور سبحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، ہر غلط فیصلے سے پاک ہے. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے. اے رب، مجھ میں غلطیاں ہیں، میں کمزور انسان ہوں، لیکن تو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. جو شخص سچے دل سے اپنے رب کو پاک قرار دیتا ہے، وہ شخص دراصل کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے رب، تو پاک ہے، اس لیے تیرا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے. انسان کی زندگی میں پھر جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب ناپسندیدہ حالات آتے ہیں، تو بھی وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ. کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے، اس کو اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ میرے رب کا یہ فیصلہ بھی غلط نہیں. اگر اس نے مجھے آزمایا ہے، اگر میری زندگی میں کوئی مشکل آئی ہے، تو یہ سب کچھ بھی دراصل اللہ کے اذن سے آیا ہے، اور اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے. لہذا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، جو بلند ہے. اس طرح انسان کے لیے تقدیر کے فیصلے قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کو جب کوئی بھی چیز اپنے دل کو نہیں لگتی، یوں لگتا ہے مرضی کے خلاف ہو گئی، تو بھی وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کرتا. کوئی عزیز پیارا فوت ہو گیا، کوئی جسمانی یا روحانی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، رزق میں کوئی کمی آ گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرتا، وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ وائی می، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہوا. وہ کہتا ہے کہ اگر میرے رب نے میرے لیے یہی چاہا ہے تو میں اس پر راضی ہوں. میں اسی سے دعا کروں گا کہ وہ میری تکلیف کو دور کر دے، وہ میرے دکھ کو دور کر دے، میرے اس نقصان کا ازالہ کر دے، لیکن میں اپنے رب سے ناراض نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میرا رب پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، ہر غلط فیصلے سے پاک ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرتے تو جواباً فرماتے سبحان ربی الاعلی. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آئے، اللہ تعالیٰ کے ورچوز کا ذکر آئے، کوالٹیز کا ذکر آئے، تو اس وقت اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے. جب جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کرنا چاہیے، جب جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. یعنی قرآن مجید کو صرف بے سوچے سمجھے نہیں پڑھتے جانا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسپونڈ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس وقت بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلی کو سجدے کے لیے لازم کر لیا. اب اس میں الاعلی کا معنی کیا ہے؟ الاعلی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے. اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ یعلو، علو سے بلند ہونا، برتر ہونا، سب سے اوپر ہونا.
جب دن اوپر ہوتا ہے، جیسے سورج اوپر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تعالی النہار. اسی طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں. تو یہ جو تعالی کا لفظ ہے یہ بھی علو سے ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک صفت العلی ہے. کہاں آتی ہے یہ صفت قرآن مجید میں؟ العلی، بہت بلند. آیت الکرسی کے آخر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کیونکہ ہم آیت الکرسی بھی تو ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، ہم نے کبھی سوچا تھوڑی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا نام ہے، کیا صفت بیان ہو رہی ہے. اصل میں جب تک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا علم نہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی. جب پہچان ہوتی ہے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. جب محبت ہوتی ہے اللہ سے تو اللہ کی عبادت میں پھر مزہ آتا ہے، پھر لمبی نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، پھر اس کا ذکر کرنے کو دل چاہتا ہے، پھر اس کی کتاب پڑھنے کو دل چاہتا ہے. پھر یہ ساری عبادت اور یہ سارے ریچول ہمیں بوجھ نہیں لگتے، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی ہستی کی ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں. ہم اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ہم اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ہم اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام العالی جو ہے یہ اس کے عالی شان ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی شان بہت بلند ہے اور وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. وہ اپنی وحدانیت میں ہر شریک سے پاک ہے، ہر مددگار اور دوست سے بلند و بالا تر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو الاعلی ہے، العلی ہے، المتعالی ہے. المتعال بھی اس کی صفت ہے، اس کا معنی بھی بلند ہونا ہے. یعنی متعال وہ ہے کہ جسے ہر اعتبار سے بلندی حاصل ہے، تمام مخلوقات میں سے سب سے اونچا ہے، سب سے اوپر ہے. جھوٹ باندھنے والوں کے جھوٹ سے اور الزام لگانے والوں کے الزام سے وہ بہت اونچا ہے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. وہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی شان، اپنے مرتبے اور رتبے میں بلند و برتر ہے، اور سارے اچھے اچھے نام اور اچھی اچھی صفات اسی کی ہیں، جو اپنے علاوہ ہر ایک چیز سے، ہر مخلوق سے اونچا ہی اونچا ہے. اور وہ ان سب باتوں سے بھی پاک ہے جو اس کے بارے میں لوگ کرتے ہیں یا اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کرتے یا اس کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں، تو اسے ان چیزوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ان باتوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت ہی بلند ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر اعتبار سے بلند تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی چیز اس جیسی نہیں اور وہ کسی چیز جیسا نہیں، وہ ہر اعتبار سے ہر ایک سے اونچا ہی اونچا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی بلندی کا ذکر بھی آتا ہے. وجود باری تعالیٰ جو ہے وہ بھی بلند ہے، اور وہ کہاں ہے؟ اپنے عرش پر. قرآن مجید میں 7 بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. سورۃ الحدید میں آتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. استوا کا معنی بھی کیا ہے؟ بلند ہوا. ایک جگہ پر آتا ہے اصحاب النبی کے پاس لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ کے آسمان کی طرف بلند ہونے کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے پہلے پانی پر تھا، یعنی جب مخلوقات نہیں تھی تو پانی پر اس کا عرش تھا، اور پانی سے پہلے اللہ نے کچھ پیدا نہیں کیا تھا. جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو پانی سے دھواں نکالا، پھر جب وہ دھواں کچھ اونچا ہو گیا تو پانی کو خشک کر دیا اور اس کو زمین بنا دیا، پھر اس کو پھاڑا اور ان کو 7 زمینیں بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ جب ان چیزوں کو بنانے سے فارغ ہو گیا، جو بھی اس نے پسند کی، تو خود عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی عرش پر بلند ہو گیا. اور عرش کیا ہے؟ عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے. ہم زمین پر رہتے ہیں، زمین سے اوپر کیا نظر آتا ہے؟ آسمان. ایک آسمان کے اوپر کیا ہے؟ دوسرا آسمان، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، چوتھے کے اوپر پانچواں، پانچویں کے اوپر چھٹا، چھٹے کے اوپر 7واں.
پھر 7 آسمانوں کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی کرسی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی آسمان و زمین کو سمائے ہوئے، یعنی ان سب پر حاوی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ کرسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاؤں کی جگہ ہے، اور عرش کی اصل قدر اور مقدار کو کہ عرش کتنا بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. اور کرسی کے سامنے آسمانوں کا سائز کیا ہے؟ جیسے صحرا میں ایک چھوٹی سی رنگ، یعنی کرسی کے سامنے یہ سارے آسمان بس اتنے چھوٹے سے ہیں، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بلند ہے، اوپر ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم بچے سے بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر. ہم جب اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو یا اللہ اوپر کو دیکھتے ہیں نا، آسمان کی طرف، نیچے تو نہیں دیکھتے، اپنا دائیں بات تو نہیں دیکھتے، ادھر دیکھ کے نہیں کہتے یا اللہ، ادھر دیکھ کے نہیں، کیونکہ یہ چیز ہماری فطرت میں ہے. جو لوگ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو بڑا مانتے ہیں، ان کے تصور میں اللہ اوپر ہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بلند ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الملک جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا بے خوف ہو گئے تم مجھ سے جو آسمان میں ہے، یعنی بلند ہے، اوپر ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، یعنی جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرماتا ہے. ارحموا اہل الارض، زمین والوں پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا. یعنی اگر کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ کوئی مسلم ہو، چاہے وہ کوئی نان مسلم ہو، چاہے وہ کوئی ڈاگ ہو، چاہے وہ کوئی پگ ہو. ایک بزرگ تھے کہ وہ اگر پگز کے باڑے کے پاس سے بھی گزرتے تو کہتے السلام علیکم. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ تو پگ ہیں، ان کو آپ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ تو نے کہا یہ اللہ کی مخلوق نہیں، ان کے اندر اللہ نے جان نہیں ڈالی. تو چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی کتا ہو، بلی ہو، ہر ایک کے اوپر رحم کرنا. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک شخص جو بہت ہی گناہ گار تھا، لیکن جب اس نے کتے کو پانی پلایا، کتا اللہ کی مخلوق ہے. ہم لوگوں کے مسلمز کے عام طور پر ذہن میں کتے کا ایک بڑا عجیب و غریب تصور ہے، بس نفرت ہی کا تصور ہے. حالانکہ کتے کا شکار بسم اللہ پڑھ کے ہو تو وہ ہمارے لیے یعنی کھانا حلال ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اصحاب کہف کا بھی کتا، اس کی کتنی شان ہے، کس طرح اس کو ذکر کیا گیا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ رکھوالی کے لیے بھی کتا رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی ضرورت کے اور حکمت کے تحت اللہ نے اس کے اندر کچھ ایسے جراثیم وغیرہ رکھے ہیں کہ انسانوں کو اس کے ساتھ قریبی انٹریکشن سے منع کیا گیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کتے سے نفرت کرنا شروع کر دیں اور اس میں صرف شر ہی دیکھیں. قرآن مجید میں ان کی تعلیم دینے کا ذکر بھی آتا ہے کہ شکاری کتے جو ہے وہ دوسرے کتوں کو شکار سکھاتے ہیں، ان کے ذریعے دوسروں کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو بہرحال یاد رکھیے کہ ہمارا رب رحمان بہت ہی بلند ہے، بہت اونچا ہے. ایک روایت میں آتا ہے مجاہد جو ایک مفسر ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں. یعنی جو 7 آسمان ہے اس کے بعد عرش تک 70,000 پردے ہیں. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. جب اس جگہ کو دیکھا اور لوح محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز سنائی دی تو کہا رب ارنی انظر الیک، رب مجھے دکھا میں تجھے دیکھوں، یعنی اپنا آپ مجھے دکھا. تو یاد رکھیے کہ آسمانوں کے بعد جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا ہے. تو اب آپ دیکھیے یہاں سے آسمان کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے، اور پھر 7 آسمان، ہر آسمان کا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کا اتنا اونچا، تو کتنا زیادہ ہو گیا، کوئی ناپ سکتا ہے. پھر اس کے بعد 7ویں آسمان سے عرش کے بیچ میں 70,000 پردے، یا پھر اس کے بیچ میں جنت ہے، اور جنت کا جو آخری درجہ ہے جنت الفردوس، اس کی جو چھت ہے اس کے اوپر عرش ہے.
اور جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا 2 آسمانوں یا زمین اور آسمان کے بیچ میں. بلندی کو دیکھتے جائیے، بلندی، اوپر اوپر اوپر. ہم تو جہاز میں بیٹھتے ہیں نا، یہ پہاڑ پہ گاڑی چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو نیچے لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ کتنے کتنے نظر آتے ہیں، اور گاڑیاں ڈنکیز کی طرح چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں. کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا. اور گھر چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور انسان تو ذرا بھی جہاز 30,000 فیٹ پہ جاتا ہے، جتنی بھی کلیئر ویزیبلٹی ہو تو نیچے سے لوگ نظر نہیں آتے. ساری کائنات کے اندر جتنے پلانٹس ہیں اس میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور رب کتنا بڑا ہے، اور کتنا اونچا ہے، اور کتنا بلند ہے. اس کے باوجود ہم اپنے جیسے انسانوں سے تو ڈرتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. ان کے ڈر سے بعض اوقات ہم نماز نہیں پڑھتے، یا ان کی خوشی کی خاطر ہم غلط کام کرتے ہیں. لیکن اتنے بلند رب عظیم سے نہیں ڈرتے اور اس کی بلندی کو محسوس نہیں کرتے. یاد رکھیے کہ ہمارا رب بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ ہے. پھر یاد رکھیے کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور بھی ہے، جس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو پڑھ کے وہاں سے نکل جاتا ہے پھر واپس کبھی نہیں آ سکتا. ہمارے لیے تو بیت اللہ میں بار بار جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے آسان کر دیتا ہے، لیکن وہاں تو ہر فرشتے کو بس ایک ہی دفعہ نماز کا موقع ملے گا، دوبارہ نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں. جب ہم اس کے آگے نہیں جھکتے تو کبھی نہ سوچیں کہ اس کا کوئی نقصان ہے. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ جب ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں. بہت نماز پڑھی، بہت دعائیں کر لی. نہیں، اللہ رب العزت کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جو ہم ذکر کرتے ہیں اپنے آپ ہی کو فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ اس ذکر سے ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس کو تو کچھ نہیں ملتا. اس کی عبادت کرنے والی بہت مخلوق ہے، ہمیں اس کو راضی کرنا ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے. اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر پانی بھی ہے، اور پھر سب سے اونچی مخلوق جو ہے وہ عرش ہے، اور عرش کے اوپر رب ہے. عرش کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ ان میں سے ایک فرشتے کی ڈسکرپشن آپ بیان کریں. آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتے کی کانوں کی لو، یہ جو ہوتا ہے نا یہ کان کا نچلا حصہ، اس سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے. ایک فرشتہ اتنا اونچا ہے، صرف اتنی کان کی لو سے کندھا، کتنی ایک 42 جگہ ہوگی ہماری یا اس سے بھی کم. یہ تو فرشتے کے سائز بتایا جا رہا ہے، اس کے صرف ایک حصے کا. تو آپ سوچئے کہ پھر وہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور وہ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا. تو فرشتے جو ہیں وہاں سے حکم لے کے اترتے ہیں اور پھر زمین پہ نافذ کرتے ہیں، اور پھر وہ اوپر لوح محفوظ بھی ہے جہاں قرآن مجید اصل شکل میں موجود ہے. وہاں سے اللہ نے یہ کتاب ہمارے تک بھیجی ہے. اس آسمان پر، اس بلندی پر ہمارے لیے فیصلے ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کو لے کر زمین پر اترتے ہیں. حضرت زینب کا نکاح بھی آسمانوں پر ہوا تھا. پھر واقع معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخر تک لے جایا گیا. آپ وہاں تشریف لے گئے جہاں کوئی مخلوق نہیں جا سکتی. جبریل علیہ السلام نے کہا تھا سدرۃ المنتہا کے آگے میں نہیں جا سکتا، یعنی وہاں تک نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر میں آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا بڑا ہو کر وہ ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے، کتنی نعمتیں اس نے دی ہیں. جو کچھ ہمیں ملا ہے اگر ہم اس کو گننا شروع کر دیں ہم گن نہیں سکتے. ہم صرف اس پہ دھیان رکھتے ہیں جو ہمیں نہیں ملا، اس کے بارے میں نہیں سوچتے جو ہمیں عطا ہوا ہے. اسی لیے ہمارے اندر پھر شکر گزاری نہیں آتی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ جب ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں، جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ اس تک جا پہنچتے، وہاں تک ان کو رسائی ہوتی ہے. قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے.
پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے، یعنی نیک عمل کلمات کو اوپر لے جاتا ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی تسبیحات اور اس کے اذکار اوپر جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کیا کرے. پھر ہماری روح فوت ہونے کے بعد ہی بھی اوپر جائے گی، لیکن یاد رکھیے کہ نیک روحیں اوپر جاتی ہیں اور بری روحوں کو پٹھا دیا جاتا ہے. نیک روحیں اعلیٰ علیین میں جاتی ہیں، ان کی جگہ الگ ہے، اور جو بری روحیں ہیں، برے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں، ان کی روحیں وہ سجین میں، جو بہت نیچے ایک قید خانہ ہے، اس میں ہوتی ہیں. اس لیے ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے، اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے ہے بلند ترین مثال. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کوئی چیز اس جیسی نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی اس کے برابر نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا شریک نہیں. فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. وہ اونگ اور نیند سے بلند و برتر ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، وہ سوتا نہیں، اور اس کو تو اونگ تک بھی نہیں آتی، وہ اس کمزوری سے پاک ہے. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ عز و جل سوتا نہیں، اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے، یعنی اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ سوئے. اسے موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہی رہے گا. اس کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی، وہ اتنا بلند ہے کہ وہ تھکتا نہیں، وہ عاجز نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، وہ کسی بھی بیکار کام سے برتر ہے، وہ ظلم نہیں کرتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وہ غافل نہیں ہوتا، وہ بھولتا نہیں. انسان تو بھول جاتے ہیں. پھر وہ لوگوں کی باتوں سے بلند تر ہے، وہ اپنے اعمال میں بہت بلند ہے، اس کے کام بہت بلند ہے. اس نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں ان کی مثال نہیں ملتی. کوئی مکھی جیسی چیز بھی نہیں بنا کے لا سکتا. تو جنت الفردوس کون بنا سکتا ہے، یا آسمان کون بنا سکتا ہے؟ جبریل کو اس کے سوا کون پیدا کر سکتا ہے؟ جنت کے خیموں کی بلندی صرف اسی کی بنائی ہوئی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت اور اس نام کو جان کر اپنی زندگی کے اندر اسے اپنانا چاہیے. کس طرح کہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا چاہیے. جب ہم اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو پھر اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اس کے احکامات کو خوشی سے لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے، یہ اللہ کی بات ہے، میں اللہ کی بات نہیں موڑ سکتی، میں اللہ کا حکم نہیں ٹال سکتی. میرے لیے اس کا حکم سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ خود سب سے بڑا ہے. جو سب سے بڑا ہو اس کی بات مانی جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی چھوٹے کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی. آپ دیکھیے ایک ہی وقت میں کوئی بڑا آپ کو بلا رہا ہو اور کوئی چھوٹا بلا رہا ہو، ادب کا تقاضا کیا ہے؟ کس کی بات پہلے سنیں گے؟ بڑے کی بات سنیں گے. تو اس رب اعلیٰ کا حکم ہے کہ ہم اس کے آگے سجدہ کریں، نماز پڑھیں. لہذا جب اس کو اعلیٰ مان لیں تو پھر اس کے آگے جھک جائیں. جو ہم جھکتے ہیں وہ ہمارے درجے بھی بلند کرتا جاتا ہے. ہر سجدے سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اللہ کے آگے جھکنے سے انسان کو بلندیاں نصیب ہوتی ہیں اللہ کی نگاہ میں. تو جو کوئی بلندی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے آگے جھکے. یاد رکھیے ساری مخلوق اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں. اسی طرح ان چیزوں کے سائے بھی صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں. ہمارے اعضاء بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ہمارا دل اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. جس دن وہ اسے روک دے گا یہ رک جائے گا، یہ ہماری طاقت سے نہیں چل رہا. پھر یاد رکھیے جو بندہ اللہ کے آگے جھکتا ہے تو سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے.
اس لیے سجدے میں دعا زیادہ کرنی چاہیے. ایک سجدہ کرنے سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹ جاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ملتی، کوئی خوشخبری سنتے، فوراً سجدے میں جا گرتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی کسی بھی اچیومنٹ پر کوئی فخر اور تکبر نہیں ہوتا، اس کے اندر غرور نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنے رب کو بڑا سمجھتا ہے. کیونکہ خود کو بڑا سمجھنے کا انجام کیا ہے؟ وہی جو فرعون کے ساتھ ہوا. وہ کہتا تھا یہ نہریں میری ہیں، یہ دریا میرے ہیں، اللہ نے انہیں میں اس کو ڈبو دیا. تیسری چیز یہ کہ ہمیں لوگوں کے سامنے بھی تواضع سے کام لینا چاہیے، کیونکہ کسی انسان کے ساتھ ہمبل ہونے سے کوئی درجہ کم نہیں ہو جاتا، درجے بلندی رہتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. لیکن بعض اوقات ہم کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کسی کی حیثیت قبول نہیں کرتے. سبحان اللہ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درجے بنائے. کسی کو ہمارا ماں باپ بنا دیا، استاد بنا دیا، عمر میں بڑا بنا دیا، کسی کو مال میں، کسی کو کسی اور عہدے میں. تو باقی لوگوں کا کام کیا ہے کہ اس کی بڑائی کو ایکسپٹ کر لیں، اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا. لیکن ہم جھکنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ہوگا تو اپنے گھر ہوگا. یہ جملہ کتنا عام، ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، ہمیں کیا لگے. نہیں، واقعی ہمیں کچھ نہیں لگے، لیکن کسی کو دیے ہوئے مقام کو مان لینا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. نہ ماننا شیطان کا راستہ ہے. شیطان کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر، اور اس انسان پھر دوسرے کی بات نہیں مانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں تواضع اختیار کرتے تھے. آپ زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے کھا لیتے تھے، بکری کا دودھ دوتے تھے. جو کی روٹی کی بھی کوئی دعوت دیتا، کوئی غلام تو اس کی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے. آپ کے لباس میں تواضع ہوتی تھی. گدھے میں سوار ہو جاتے تھے. اس زمانے میں گھوڑے کی سواری پریسٹیجیس تھی، لیکن گدھے کی سواری تو معمولی سواری تھی. لیکن آپ کو اس میں بھی کوئی شرم نہیں آتی تھی کہ مجھے گدھے پہ بیٹھ کے شاید کوئی درجے مقام میں کمی ہوگی. نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا علم ہونے کے بعد اس نام کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے. اور وہ کس طرح؟ جیسے نماز کے شروع میں ہم کہتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. پھر 3 مرتبہ کہتے لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. پھر اسی طرح دعائے قنوت میں بھی ہم تبارک ربنا وتعالی پڑھتے ہیں. اسی طرح انسان کو اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. تو کثرت کے ساتھ انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے. آج آپ کو یہ تسبیح کا کارڈ دیا گیا ہوگا، تو جس کے پاس ہے وہ اگر کھول لے تو میں آپ کو تسبیح کے کچھ فائدے بتاتی ہوں کہ جس سے انشاءاللہ آپ کے بہت سے رنج، غم، تکلیفیں، دکھ بھی دور ہوں گے، رزق میں بھی آسانی ہوگی اور پریشانیاں دور ہوں گی. تو اگر یہ آپ کے پاس ہوگا تو اس میں ساری احادیث دلیل کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. میں ان کو کہلوا بھی دیتی ہوں اور حدیث بھی پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں. لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں. تو سینے کی تنگی کا علاج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا سورۃ الحجر کے آخر میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو دل کی تنگی کا علاج کیا ہے؟ سبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یعنی نماز جو ہے دل کی تنگی کا علاج ہے، نماز ڈپریشن کا علاج ہے. جب دل تنگ ہو رہا ہو، دل گھٹ رہا ہو، وضو کر کے 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، سجدے میں خوب لمبی تسبیحات کریں. سلام پھیرنے کے بعد
آپ کی کیفیت بہت بہتر ہو چکی ہوگی۔ تسبیحات اور ان کی فضیلت۔ تسبیح سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کو ہر نقص اور عیب سے پاک قرار دینا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور انسان سے بھی یہی مطلوب ہے۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو تسبیح کرنے کا وقت کیا ہے؟ صبح و شام۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی بات افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جس کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ رحمان کے نزدیک پسندیدہ کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے جبکہ میزان میں بھاری اور رحمان کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ میزان میں بڑے بھاری ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ کبھی کبھی لوگ اسے کہتے ہیں کوئی ایسا کام بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ یہ تسبیح کریں، یہ کلمات اللہ کو بہت پیارے، یہ پڑھیں گے تو آپ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں، دنیا سے نہیں، اللہ کے محبوب بنے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ کہا اور جب شام کی تو بھی اسی طرح کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے اس کے پڑھنے والے کے برابر عمل کیا ہو۔ یعنی اس دن کا عمل سب سے زیادہ ہے جو شخص صبح شام 100 بار ایک تسبیح ان کلمات کی کرتا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ سیدنا نافع بن جبیر سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمات پڑھے یعنی کسی مجلس میں ذکر کیے تو یہ اس ذکر پہ لگائی جانے والی مہر ثابت ہوں گے، اور جس نے اسے کسی لغو مجلس میں کہا تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ میرے پیچھے پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اگلی روایت ہے، سیدہ جویریہ سے روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی۔ چاش کے وقت جب آپ لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں پر بیٹھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم تب سے اسی حال میں ہو جب سے میں نے تم کو چھوڑا ہے؟ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جی ہاں۔ تو نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی حاضر ہوں گی۔ یعنی حضرت جویریہ جو تھی وہ گھر میں نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کر رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جب ہو کر واپس آئے ہیں اور آپ سورج نکلنے کے بعد آتے تھے تو وہ ابھی بھی اسی مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جب سے یہاں بیٹھی ہو اور ذکر کر رہی ہو، میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 بار پڑھے ہیں اور وہ ان سے زیادہ وزنی ہے جو تم نے اب تک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پسندیدہ ہیں یہ 4 کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اگلی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ بیج بو رہے تھے۔ ابو ہریرہ بیج بو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا بول رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا ہر کلمے کے بدلے سبحان اللہ کے بدلے الحمدللہ کے بدلے لا الہ الا اللہ کے بدلے اللہ اکبر کے بدلے تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا. ایک مرتبہ انہی ابو ہریرہ سے فرمایا مجھے یہ کلمات کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے، یعنی یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے تھے. پھر یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہتھیار پکڑ لو. انہوں نے یعنی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا دشمن آ گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آگ سے اپنا بچاؤ کر لو، آگ سے بچاؤ کر لو، یعنی جہنم کی آگ سے. اور کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن بچانے والے پیچھے آنے والے ہیں اور یہی کلمات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. محرومیوں سے نجات. سیدنا کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات پیچھے آنے والے ہیں، ان کو 100 مرتبہ کہنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. 100 بار اگر دن میں آپ پڑھیں گے تو کبھی محروم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نزدیک بہترین بات. ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے نزدیک بہترین بات یہ ہے سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ. ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ انسان یہ کہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. گناہوں کی بخشش کا ذریعہ. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خشک پتوں والے درخت کے پاس سے گزرے، اس کو اپنی لاٹھی سے مارا تو پتے جھڑنے لگے. آپ نے فرمایا بے شک یہ کہنا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بندے کو گناہوں سے اس طرح جھاڑتا ہے جس طرح اس درخت کے پتے گرے. افعال آ رہی ہیں، پتے گریں گے تو ساتھ ساتھ دیکھ کے یہ تسبیح پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی جھڑ جائیں. اگر ہر فعال میں ہم کثرت سے یہ تسبیح کریں تو جتنے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اتنی تعداد میں گناہ گر جائیں تو موج ہی ہو جائے. بخل، بزدلی اور خوف سے امن. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بے شک اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کیا جیسا کہ تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے. بے شک اللہ اس کو بھی مال دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ایمان کس کو دیتا ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے. بس جب وہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایمان عطا کرتا ہے. تو جو کوئی مال خرچ کرنے سے ڈرتا ہو، یعنی صدقہ نہیں کر سکتا زیادہ، دشمن سے لڑنے سے ڈرتا ہو، رات کے اندھیرے سے ڈرتا ہو، وہ اس قول کی کثرت کر دے، بہت زیادہ یہ تسبیح پڑھے. تب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے دل میں اندھیرے کا یا کسی بھی چیز کا خوف ہے، یعنی بیسیکلی آپ ایک بزدل انسان ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ڈرا دیتی ہیں. چھپکلی دیکھی ڈر گیا، کوئی چیز دیکھی ڈر گیا، سانپ کا تو سوچ کے ہی روح پناہ ہوگی. اسی طرح اور بھی چیزیں، وہم توہمات آتے رہتے ہیں دل کے اندر، خوف کے خیالات. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو تسبیح یہی ہے، ہم جس کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس تسبیح کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں.
ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 100 بار سبحان اللہ پڑھنے سے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو بیٹھے بیٹھے انگلیوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. یاد رکھیے بچوں کو بھی سکھائیں. اور یہ حدیثیں جب آپ بار بار پڑھیں گے نا تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گی اور پھر آپ ان کو بچوں کو سکھا بھی سکتے ہیں تو وہ بھی ذکر شروع کر دیں گے. بچپن سے ہی جب بچے ذکر شروع کر دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. ہم کتنا زیادہ بچوں کے بارے میں کنسرن ہوتے ہیں، ورڈ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان کا. تو اگر وہ خود ذکر شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ انہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی حفاظت میں ہے. بہت سی مائیں کہتی ہیں ہم بچوں میں دور بیٹھے آیت الکرسی پڑھ کے ہم بھوکتے، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ وہ خود کیوں نہیں پڑھتے، ان کو سکھا بھی دیں نا. ایک تو یہ کہ ہم چمچ سے کھلاتے تھے، اسپون فیڈنگ کرتے رہے، اور ایک عقل مند ماں ہوتی ہے بچے کو خود کھانا سکھا دے. تو بہتر کیا ہے وہ خود کھانا سیکھے، خود پڑھنا سیکھے. پھر اسی طرح الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے بیچ کی جگہ کو بھر دیتے ہیں. نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے لیے تیرے حق میں دلیل ہوگا یا تیرے خلاف. ہر روز آدمی صبح اٹھتا ہے، یا تو اپنے آپ کو آزاد کراتا ہے یا برے کام کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے. پھر یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یعنی ہمارے منہ سے نکلتے ہیں اور وہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ، تو یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ. وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں آ کر ذکر کرتے ہیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا ہے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کسی انسان کے گھر میں ہی ذکر ہو جائے ہمارا تو ہمیں بڑی خوشی ہو جاتی کہ اس نے ہمیں یاد کیا. آپ اپنی امی کو یا بہن کسی کو فون کرتے ہیں، کہتے سچ پوچھو میں تمہیں یاد ہی کر رہی تھی. تو آپ کو اپنی بات تو بھول جاتی کہ آپ نے کیوں فون کیا، لیکن اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد کر رہے. تو کہاں یہ کہ اللہ کے دربار میں ذکر ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے فاذکرونی اذکرکم. ایک امام کہتے میں جب سوچتا ہوں اس کے بارے میں میرا دل بڑھنے لگتا ہے، میرا رب مجھے یاد کرتا ہے، میرا رب مجھے یاد کرتا ہے. اور اس کے لیے بس اتنا ہی کرنا ہے کہ ہمیں رب کو یاد کرنا اور ذکر کرنا ہے، یہ تسبیح کرنی ہے، بس اتنا قریب ہے ہمارا رب. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بڑھاپے میں انسان سے بہت زیادہ عبادت نہیں ہوتی بازو کا. تو ام ہانی نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا یا رسول اللہ بے شک میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، آپ مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیں میں بیٹھے بیٹھے کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے کلمات سکھائے. سیدنا ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. اس وقت راوی ابو امامہ کے دونوں ہونٹ حرکت کر رہے تھے. آپ نے فرمایا ابو امامہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابو امامہ نے کہا میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں رات اور دن مسلسل ذکر سے افضل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی ایک بندہ سارا دن ساری رات بیٹھ کے ذکر کرے اور ایک بندہ یہ کلمات پڑھے تو اس کے یہ کلمات سب پہ بھاری ہیں. کیا ہے یہ کلمات؟ یعنی اگر آپ اس کارڈ کو کہیں صرف اس طرف سے بھی لگا دیں اور روز ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو بہت سی ذکر پہ بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ عدد ما خلق وسبحان اللہ ملء ما خلق وسبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء وسبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء وسبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ وسبحان اللہ عدد كل شيء وسبحان اللہ ملء كل شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اس کارڈ کے علاوہ کچھ اور دعاؤں کے کارڈ ہیں، وہ میں آپ کو انٹروڈیوس کر دیتی ہوں کہ آپ جیسے کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو بعض اوقات ہم ہال مارک کا اتنا مہنگا کارڈ خرید کے 2 لفظ اس پہ لکھ کے تو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کارڈ اس کے کسی کام کا نہیں رہتا. اس کے برعکس اگر آپ اسلامک کارڈ لے کے ان پہ اپنے ہاتھ سے نوٹ لکھ کے ایک سائڈ پر جو بھی وش کرنا ہے اور ساتھ جو بھی گفٹ آپ دے رہے ہیں اس کے رکھ کے دے دیں تو یہ وہ گفٹ استعمال کر لے گا اور یہ کارڈ پڑتا رہے گا تو آپ کو ثواب صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا. تو اس کی عادت ڈالیں کہ اپنے پیسے ضائع کرنے کے بجائے صرف پھول پتوں پہ تو چھوٹے چھوٹے پھول پتے اس پر بھی ہیں، کام چل جائے گا، دونوں کام ہو جائے گا. تو یہ تقویٰ کی دعائیں ہیں، جیسے رمضان خاص طور پر تقویٰ کا مہینہ ہے اور تقویٰ سے کامیابی ہے. قرآن کی سمجھ بھی تقویٰ والوں کو آتی ہے تو اس کے لیے دعا ہے. پھر ہمارے جتنے بھی رشتے دار بہت ہو چکے ہیں، چاہے دادا دادی نانا نانی کوئی بھی رشتے دار عزیز پیارا، ان کی بخشش کے لیے دعاؤں کا یہ کارڈ ہے. اور اگر کوئی فوت ہو جائے، کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو ضرور اس کو یہ کارڈ دے کہ وہ مرنے والے کے لیے پڑھے. اور اس میں انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے. اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیا کریں، مرنے والے کے لیے کیا کریں. تو سب سے آسان چیز، سب سے سستا تحفہ جو آپ ان کو دے سکتے ہیں، جو ان کے لیے بڑا قیمتی ہوگا، وہ دعائیں ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے تو آپ شروع کر دیں. ٹھیک ہے، ہم نماز میں تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے علاوہ بھی ماں باپ کے لیے صرف سالانہ برسی پر نہیں پڑھنی ہوتی دعا، کہ کسی مولوی صاحب نے نہیں پڑھنی ہوتی، ہم نے خود پڑھنی ہوتی ہے. اگر زبانیں یہ نہیں آتی، اسی لیے نہیں پڑھتے نا، زبانیں نہیں آتی تو دیکھ کے پڑھتے رہیں، عادت بنا لیں. گھر میں کسی مثلاً آپ کسی ایک جگہ پر بیٹھے، وہاں یہ کارڈ رکھ چھوڑیں، جب وہاں بیٹھے ریسٹ کرنے کے لیے، ریکلائن کرنے کے لیے آپ لے کے تو دعا پڑھ لیں. خاص طور پر اگر آپ کے بچے آپ کو تنگ کریں، اگر آپ کے بچے آپ کو ستائیں تو ماں باپ کے لیے زیادہ دعائیں کریں. اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا احسان جو انسان کسی سے کرتا ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں. اور جب تک ہم بڑے ہوتے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. جب ہمیں ہوش آتی ہے، سمجھ آتی ہے، تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، ان کے ساتھ احسان کر سکیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب تک جیتے جاگتے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے فرما بردار ہوں تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ وفادار ہوں. پھر اسی طرح یہ قرآنی اور مصنون دعائیں ہیں تہجد کے وقت یا ویسے دن میں پڑھنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی وہ ہم نہیں مانگ سکتے، ہمیں مانگنے نہیں آتی، وہ سب کچھ ہمیں مانگنے نہیں آتا. تو ان دعاؤں کو پڑھیے. پھر ایاک نستعین حفاظت کی دعائیں، پھر شفا کی دعائیں ہیں، پھر آیت الکرسی ہے. جن بچوں کو نہیں آتی تو ان کو آپ پوری کتاب کو دینے کی بجائے ان کو یہ دیں آیت الکرسی اور اس کی ٹرانسلیشن، اور اس کو دیکھ کر وہ پڑھتے رہو، اس کی فضیلت. اسی طرح پروٹیکشن کی دعائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا ہے ہم اس پر عمل کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین.